السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سیدہ ام الخیر بنت صخر رضی اللہ عنہا، ان کو ام خیر اور ام الخیر دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، اردو میں ام خیر اور عربی میں یا اوریجنلی کیا ہے، ام الخیر، خیر کی ماں، خیر والی، اور واقعی خیر والی ہیں کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ ام خیر کی شادی ابو قحافہ کے ساتھ ہوئی۔ جب اس کے ہاں کوئی بچہ جنم لیتا تو وہ تھوڑی دیر کے بعد وفات پا جاتا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ اس نو مولود کو گود میں لے کر بیت اللہ کے پاس آئی اور یہ دعا کی، اللہم ھذا عتیقک من الموت، اے اللہ اس کو موت سے آزادی عطا کر، یعنی یہ نہ مرے، یہ مجھے عنایت کر دے۔ وہ موت سے آزادی پانے والا نو مولود زندہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ام خیر کی دعا کو قبول کر لیا، لیکن یہ موت سے آزادی پانے والا نو مولود یعنی بچہ کون تھا؟ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے موت سے بچا لیا، اور وہ امت کے لیے ایک بہت بڑی خیر ثابت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ارحم امتی، میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق زمانے جاہلیت میں سیدنا محمد بن عبداللہ کے گہرے دوست تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب انہیں منصب رسالت پر فائز کیا گیا تو ابو بکر صدیق تشریف لائے، دروازے پر دستک دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے اور فرمایا، یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک والی الناس کلہم فآمن باللہ، اے ابو بکر میں تیری طرف اور تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، سو تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اسی وقت کہا، اے اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے ہاتھ پکڑ کر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی انہوں نے بغیر کسی تردد کے اور بغیر کسی رکاوٹ کے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان سچ کو دیکھے اور اس کو سمجھ جائے، پالے، اور پھر آگے لبیک کہہ دے۔ اسی لیے ان کا لقب جو تھا وہ صدیق پڑا تھا۔ صدیق وہ ہوتا ہے جو سچ کو تلاش کرے، سچ نظر آئے تو اس کو قبول کرے، اپنے قول میں بھی سچا ہو اور اپنے عمل میں بھی سچا ہو، اور سچ کی تصدیق کرنے والا ہو۔ دین اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون بنے، یعنی ان کے مددگار تھے۔ ان کے ہاتھ پر کبار صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا، جیسے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر بن عوام، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ۔ یہ سب صحابہ کرام دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہوتے تھے اور آپ سے دینی احکام اور قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک ابو بکر مسلمان ہوئے اور اپنے ساتھ کئی اور انفلوئنشل لوگوں کو مسلمان کر لیا، یعنی آپ کی دعوت ابو بکر تک پہنچی اور ابو بکر کی دعوت آگے بہت سے لوگوں تک پہنچی۔ عروہ بن زبیر نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا، مشرکین میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف کس نے پہنچائی؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے عقبہ بن ابی معیط کو دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کمبخت نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر زور سے کھینچا۔ ایک طرف سے ابو بکر صدیق آ گئے، انہوں نے اس کو دھکا دے کر پیچھے ہٹایا اور اس موقع پر یہ کلمات کہے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنے کے درپے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے واضح دلائل لے کر آیا ہے، یعنی صرف اس وجہ سے مار رہے ہو۔ قریش کے ایک جتھے نے سیدنا ابو بکر کو بہت بری طرح مارا، قریب تھا کہ آپ مار کی شدت کو برداشت نہ کر پاتے اور فوت ہو جاتے۔
اتنے میں ان کی قوم بنو تمیم کے لوگ آگے بڑھے. انہوں نے سیدنا ابو بکر کو مارنے والوں کے چنگل سے چھڑایا اور اٹھا کر گھر لائے. ان کا چہرہ خون سے لت پت تھا. جب ان کی حالت قدرے بہتر ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ آپ نے اپنی والدہ ام خیر سے کہا، امی جان، آپ فاطمہ بنت خطاب، یہ حضرت عمر کی بہن ہے، یعنی سعید بن زید کی بیوی اور عمر بن خطاب کی ہمشیرہ سے پوچھیں، وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح معلومات دے سکے گی اور وہی بتائے گی کہ آپ اس وقت کہاں ہیں. ام خیر فاطمہ بنت خطاب سے مل کر واپس آئی اور اس نے اپنے بیٹے سیدنا ابو بکر صدیق کو بتایا کہ بیٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم بن ابی الارقم میں ہے اور بالکل خیر و عافیت سے ہیں. یعنی اتنی مار کھانے کے بعد جب بے ہوش ہو گئے اور قریب تھا کہ فوت ہی ہو جاتے، جب ہوش آتی ہے تو اپنی فکر نہیں ہے، کسی اور کی فکر نہیں ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے. یہ ہے سنسیئرٹی. یہ ہے اس حدیث کا مطلب کہ آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر چاہنا، جس کی عملی تفسیر تھے حضرت ابو بکر. کیونکہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ جانے. حضرت عمر نے ایک دفعہ کہا تھا نا، میں آپ کو ہر ایک سے زیادہ عزیز جانتا ہوں سوائے اپنی جان کے. تو آپ نے فرمایا تھا نہیں، ایسے نہیں، تمہارا ایمان اس وقت مکمل نہیں جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی عملی مثال ہے، عملی مثال ہے. ان کی والدہ کا اسلام قبول کرنا، یعنی ام خیر نے اسلام کیسے قبول کیا. جب سیدنا ابو بکر کی توانائی بحال ہوئی تو وہ اپنی والدہ ام خیر اور سیدہ فاطمہ بنت خطاب کے ہمراہ گھر سے نکلے اور سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب وہاں بیٹھے صحابہ نے سیدنا ابو بکر کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے، کیونکہ حضرت ابو بکر کا چہرہ سوجا ہوا تھا، یعنی اتنا مارا گیا تھا چہرے پر. سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. لوگ میرا چہرہ دیکھ کر رنجیدہ ہیں لیکن میں ٹھیک ہوں. چہرے کے زخمی ہونے کی کوئی پرواہ نہیں، یہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا. یہ میری والدہ ہے، یہ مجھ سے خوش ہے کیونکہ میں اس کا فرما بردار اور خدمت گزار بیٹا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بچائے گا اور یہ اسلام قبول کر کے جنت میں جانے کی مستحق ہو جائے گی. ام خیر اپنے بیٹے کی رائے اور عقل و دانش پر اعتماد کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام خیر کو قرآنی آیات سنانی شروع کی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ کسی کو بھی جب اسلام کی دعوت دیتے تھے تو قرآن سناتے تھے. ایک میری بات ہے، ایک تیری بات ہے اور ایک اللہ کی بات ہے. سب سے زیادہ افیکٹو اللہ کی بات ہے. تو انہوں نے ان کو قرآن مجید سنانا شروع کیا. خالی باتیں نہیں کی، کوئی آرگیومنٹس نہیں کی، کوئی دلائل ادھر ادھر کے نہیں دیے کہ اللہ کو مان جاؤ کیونکہ یہ اور یہ فائدہ ہے، ایسے نہیں. سیدھا سیدھا قرآن سنایا اور انہیں اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کی دعوت دی. ام خیر نے فوری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کر لی. اپنی والدہ کی طرف سے اسلام قبول کرنے کا منظر دیکھنے پر سیدنا ابو بکر بہت زیادہ خوش ہوئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کیوں نہیں، اس کے بعد کیوں نہیں، اس دن کیوں جب آپ کو مار پڑی تھی. ایک بیٹے کو جب ماں زخمی حالت میں دیکھتی ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی سے فائدہ اٹھایا اور ان کو اسلام قبول کرنے کے لیے لے گئے. وہ ایک اچھے موقع کی تلاش میں تھے اور یہ حکمت سے تعلق رکھتا ہے. اس طرح سیدنا ابوبکر صدیق کا سارا کنبہ دار اسلام میں داخل ہو گیا اور اسلام قبول کرنے سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی اور دل مسرور ہوئے. سیدنا ابوبکر صدیق کی دلی آرزو پوری ہوئی. سیدنا ابوبکر صدیق کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد ان کی والدہ ام خیر بھی اللہ کو پیاری ہوئی. یعنی یہ زندہ رہی ہیں حضرت ابوبکر کے بعد بھی، ان کے والد بھی زندہ رہے، بعد میں ماں باپ فوت ہوئے، ان کی وراثت سے بھی حصہ پایا. اور سیدنا عمر بن خطاب کے دور خلافت میں سیدنا ابوبکر صدیق کے والد گرامی سیدنا ابو قحافہ بھی داعی حق کو لبیک کہتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے. اللہ سبحانہ وتعالی ان پر اپنی رحمت کا سایہ کرے اور ان کی حسنات کو قبول کرے. ان کی والدہ جو تھی وہ قریش کے خاندان بنو تیم سے تعلق رکھتی تھی. تیم اسی سے تمیمی بھی ان کو کہا جاتا ہے. ان کی والدہ تو پہلے مسلمان ہو گئی تھی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی، لیکن ام خیر کے شوہر جو تھے ابو قحافہ وہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، کافی بعد میں. حضرت اسماء بنت ابی بکر سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی طوا پر پہنچ کر رکے تو ابو قحافہ نے اپنے چھوٹے بیٹے کی لڑکی سے کہا
اے بیٹی مجھے ابو قبیس پہاڑ کا نام ہے اس پر لے کر چڑھو. کہتی ہیں اس وقت تک ان کی بینائی زائل ہو چکی تھی. وہ انہیں اس پہاڑ پر لے کر چڑھ گئی. تو ابو قحافہ نے پوچھا بیٹی تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ خود دیکھ نہیں سکتے لیکن پھر بھی چڑھے ہیں اور بچی ساتھ ہے. اسے تم دیکھو کیا دیکھ کے نظر آ رہا ہے مجھے بتاؤ. اس نے کہا ایک بہت بڑا لشکر جو اکٹھا ہو کر آیا. ابو قحافہ نے کہا کہ وہ گھڑ سوار ہیں. ان کی پوتی نے کہا میں نے اس لشکر کے آگے آگے ایک آدمی کو دوڑتے ہوئے دیکھا, کبھی آگے آتا اور کبھی پیچھے. ابو قحافہ نے بتایا کہ وہ فوج کا سردار ہے, یعنی جو اس طرح کر رہا ہے. دیکھ نہیں رہے لیکن صرف سن کے بتا رہے ہیں, تجربہ ہے نا. یعنی وہ آدمی جو شہ سواروں کو حکم دیتا ہے اور ان سے آگے رہتا ہے. پھر اس نے کہا اللہ کی قسم وہ لشکر پھیل گیا ہے. اس پر ابو قحافہ نے کہا اللہ کی قسم جب گھڑ سوار لوگ روانہ ہو جائیں تو تم مجھے جلدی سے میرے گھر لے چلو. وہ انہیں لے کر نیچے اترنے لگی, لیکن قبل اس کے کہ وہ اپنے گھر تک پہنچتے لشکر وہاں تک پہنچ چکا تھا. اس بچی کی گردن میں چاندی کا ایک ہار تھا جو ایک آدمی نے اس کی گردن میں سے اتار لیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور مسجد میں تشریف لے گئے تو ابو بکر اپنے والد کو لے کر حاضر ہوئے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بزرگ کو گھر میں ہی رہنے دیتے, میں خود ہی ان کے پاس آ جاتا. ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ان کا زیادہ حق بنتا ہے کہ آپ کے پاس چل کر آئیں بنسبت اس کے کہ آپ ان کے پاس تشریف لے جائیں. پھر انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بٹھا دی. یہ فتح مکہ کا واقعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور کہا اسلام قبول کر لیں. چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے. جس وقت ابو بکر انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کا سر ثغامہ نامی بوٹی کی طرح سفید ہو چکے تھے, بہت بوڑھے ہو چکے تھے. آپ نے فرمایا ان کے بالوں کو رنگ کر دو. پھر ابو بکر کھڑے ہوئے اور اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا میں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میری بہن کا ہار واپس لوٹا دو. لیکن کسی نے جواب نہ دیا. تو ابو بکر نے کہا میری چھوٹی بہن اپنے ہار پر ثواب کی امید رکھو. بہرحال واقعے کے بہت سارے پہلو ہیں لیکن اس میں اہم چیز یہ ہے کہ ابو قحافہ کب مسلمان ہوئے, فتح مکہ کے موقع پر مسلمان. سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا, ان کا اسلام قبول کرنا. ان کا نام سارہ تھا. یہ عمر بن سیفی بن ہاشم کی کنیز تھی, یعنی لونڈی تھی. یہ مدینہ منورہ آئیں مکہ سے اور اس کے گلی کوچوں میں ایسے کھیل کود کے مقامات تلاش کرنے لگی تاکہ وہاں گانا گا کر جو کمائی ہو اس سے زندگی بسر کر سکیں. لیکن وہاں صورتحال یہ پیدا ہو چکی تھی کہ مدینہ منورہ کو اسلام نے صاف شفاف کر کے منکرات اور حرام کاموں سے پاک کر دیا. یعنی کوئی جگہ ان کو ایسی نہیں ملی کہ جہاں پر یہ گانے گائیں اور لوگوں کو اکٹھا کریں یا کھیل تماشے کریں. باوجود ہے کہ سارہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا, پھر بھی وہ صبح کے وقت مسجد نبوی میں گئی تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے اور لباس کا مطالبہ کرے, چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں ضرورت مند لوگوں کو عطا کرتے تھے. ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو صبح کے وقت سارہ گھر سے نکل کر مسجد نبوی کی طرف جا رہی تھی. اس نے دیکھا کہ لوگ راستے میں آ جا رہے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھ رہا, کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا. حالانکہ وہ گانا بجانے والی عورت ہے. ایسی عورت اگر بازار سے گزرے تو لوگ کیا کرتے ہیں. جب وہ مسجد نبوی پہنچی تو وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, کچھ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف. پھر اس کی نظر ایک پروقار شخصیت پر پڑی جو بڑے ہی باروب دکھائی دے رہے تھے. اس نے سمجھ لیا کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جن کے ظہور کے بارے میں وہ سن چکی تھی. سارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئی اور آپ سے سوال کیا کہ مجھے کھانا اور لباس عنایت کریں. آپ نے جو کچھ میسر آیا اسے عطا کر دیا. اس نے آپ کے حسن سلوک سے خوش ہو کر آپ کے سامنے ہی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا. اصل میں ان کو مانگنے کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی تھی کہ مکہ کے حالات اب بہت بدل چکے تھے, کیونکہ وہاں پر جو بڑے بڑے سردار ایسے گانے کی مجلسوں اور ایسے لوگوں کی سرپرستی کیا کرتے تھے وہ مختلف جنگوں میں مارے جا چکے تھے, خاص طور پر جنگ بدر میں. تو اب یہ غربت اور فاقے کا شکار ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے یہ مدینہ آئی تاکہ وہاں جا کر لوگوں سے کچھ, اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مدد حاصل کی جائے. تو اس لیے یہ مدینہ آئی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ مانگا انہوں نے عطا کر دیا. حاطب بن ابی بلتہ کا خط. حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ مہاجرین میں سے تھے. یہ قریش کے حلیف تھے. انہوں نے قریش کے نام میں ایک خط لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تمہارے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے کا ہے, اپنی تیاری کر لیں. فتح مکہ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, یہ اسی کی طرف اشارہ ہے.
لیکن اب مسئلہ یہ درپیش تھا کہ اس خط کو قریش کے پاس کون لے کر جائے. حاطب بن ابی بلتہ نے اس کا حل یہ سوچا کہ فریضہ سارا کے سپرد کیا جائے. خط اس کے حوالے کیا اور اسے یہ تلقین کی کہ اس خط کا کسی کو پتہ نہ چلے. یعنی وہ آئیں اور انہوں نے جو کچھ مانگنا تھا مانگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو اب انہوں نے واپس اپنے گھر مکہ جانا تھا. تو جب مکہ جانے لگی تو حاطب بن ابی بلتہ نے ایک خط لکھ کر ان کو دے دیا تاکہ ان کے بچوں کی حفاظت ہو سکے جب مکہ میں لڑائی ہو. عبید اللہ بن ابی رافع کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی بن ابی طالب سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے زبیر بن عوام اور مقداد بن اسود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور فرمایا کہ جب تم خاخ نامی باغیچے کے پاس پہنچ جاؤ تو وہاں تمہیں ایک مسافر خاتون ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ اس سے پکڑ لینا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے خاخ نامی باغیچے کے پاس پہنچ گئے. وہاں ایک خاتون مسافر ملی. ہم نے اس سے کہا کہ خط نکالو. اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں. ہم نے کہا شرافت سے خط ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم جامہ تلاشی لیں گے، یعنی کپڑوں کی تلاشی لیں گے. اس نے خوف زدہ ہو کر اپنے سر کی مینڈیوں سے خط نکال کر ہمارے حوالے کر دیا. اس نے خوف زدہ ہو کر سر کی مینڈیوں بالوں کے اندر سے خط نکال کر ان کے حوالے کر دیا. وہ خط حاطب بن ابی بلتہ نے قریش کے نام لکھا تھا اور اس میں قریش کو تیار رہنے اور اپنا بندوبست کرنے کا کہا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سب سے راز میں رکھا ہوا تھا کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ مکہ میں کسی قسم کی خون ریزی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتہ کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے. اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے قریش کو صرف اس لیے آگاہ کیا کہ وہ میرے احسان مند ہوں اور میرے گھر والوں کا خیال رکھیں، ورنہ میرے دل میں اسلام کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی. بعضوں کا دونوں محبتیں ہوتی ہیں نا، دین کی محبت بھی ہوتی ہے اور گھر والوں کی بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بارہا آزماتا ہے کہ اللہ کی محبت زیادہ ہے یا گھر والوں کی زیادہ ہے، دین کی محبت زیادہ ہے یا اپنی پسندیدہ چیزوں کی محبت زیادہ ہے. تو ان کے لیے بھی یہ ایک امتحان تھا. تو کہتے ہیں کہ میرے ایمان میں کوئی کمی نہیں اور نہ میں کفر کو اسلام پہ ترجیح دیتا ہوں، نہ ہی میں نے ارتداد کا ارتکاب کیا ہے، یعنی میں اسلام سے پھرا نہیں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اور صحابہ سے فرمایا یہ سچ کہتا ہے. سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بدری صحابہ میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو چاہو سو کرو میں نے تمہیں بخش دیا. کیونکہ ان کی قربانی بہت بڑی تھی. تو جب اسلام کے راستے میں قربانیاں بڑی ہوتی ہیں تو پھر چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. آپ نے اس پورے واقعے سے ان کی شخصیت سے کیا سیکھا؟ چلے میں ہی آغاز کرتی ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک خاتون جس کا کوئی سٹیٹس نہیں، غلام ہے، لونڈی ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں، وہ ضرورت مند ہے، وہ اپنا شہر چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے کیونکہ اسے آپ کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ آپ فراخ دل ہیں، آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور آپ بہت ہمدرد ہیں، اور آپ کے سامنے آ کر اپنی حاجت رکھتی ہے اور آپ اس کی مدد کرتے ہیں. اس بات سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اس بات پر آپ غور کیجئے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اسے اسلام سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے، اس کا پیشہ بھی بالکل مختلف طرح کا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا سارا اعتماد آپ پر ہے. یہ کیسے؟ آج کے دینداروں کا حال کیا ہے؟ تبلیغ کرنے والوں کا حال کیا ہے؟ ان پر کیا ان کے اپنے ساتھی بھی ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں کہ مشکل وقت میں یہ ہمارے کام آئیں گے؟ اور جب وہ آپ کے پاس آتی ہے تو آپ اس کو برا بھلا نہیں کہتے، آپ اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں رکھتے کہ پہلے تم مسلمان ہو تو پھر میں تمہاری مدد کروں گا. وہ آپ کے حسن سلوک کو دیکھ کر مسلمان ہوتی ہے، لیکن بیچ میں ایک انسیڈنٹ ایسا آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بددل ہو جاتی. تو کیا بات سمجھ میں آتی؟ اب جو بات میں نے اس وقت کی ہے نا، پہلے اس پہ روشنی ڈالیں، اس کے بعد پھر کوئی اور باتیں کریں، ٹاپک نہیں ابھی چینج کریں کہ ایک مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے، ایک اسلام کی دعوت دینے والے کو کیسا ہونا چاہیے، ایک دین کے نمائندے کو کیسا ہونا چاہیے کہ جو لوگ دین سے دور بھی ہوں وہ بھی اس پر ٹرسٹ کرتے ہوں. کیونکہ عام طور پر دین والے اتنا بھیانک روپ اختیار کر لیتے ہیں کہ خود دین والے بھی ان سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان سے دور بھاگتے ہیں.
کہا یہ کہ کوئی دین سے دور شخص ان کے پاس آئے. اوکے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.